Assalamu alaikum. Hello you all. Hope you all are safe and well at your homes. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بات کرنے کا جو آپ کے لیے کچھ ایک کلیئر چیزیں ہیں جو آپ کو کلیئر کریں گی کافی ساری کنفیوژنس میں. سبجیکٹ ہے سائیکولوجی. ٹھیک ہے، سائیکولوجی کی جو 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ابھی جو ہم پڑھیں گے، جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھیں گے. فرسٹ مین چیز ہے سائیکولوجی. ٹھیک ہے، سائیکولوجی کے بعد ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے کلچر کے اوپر کہ واٹ از کلچر، کلچر کی میننگ کیا ہے. اس کے بعد ہم ایستھیٹک کے اوپر تھوڑا اسٹڈی کریں گے، ایستھیٹک کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم ایتھکس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہے ایتھکس کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جو تخلیق ہے وہ ایک جاندار چیز کی ہے. جاندار چیز کی سب سے اس کے جسم کے اندر کیا چیز ایسی مین ہے جو اس کو آرڈر کرتی ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے، اس کا دماغ ہے. ٹھیک ہے، دماغ کو اگر دوسرے لفظوں سے دیکھا جائے اس کی نفسیات ہے. نفسیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سائیکولوجی کہتے ہیں. اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہے، سائیکولوجی کا میننگ ہے نفسیات. ٹھیک ہے، اب یہ بات آتی ہے کہ نفسیات انسانوں میں بھی ہوتی ہے، نفسیات جانوروں میں بھی ہوتی ہے. اب بینگ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا ہیں اور ہمارا سبجیکٹ کیا ہے. تو ہم ابھی جو فوکس کریں گے وہ آگے ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈیزائن سائیکولوجی، آرٹ سائیکولوجی میں جائیں گے، کلر سائیکولوجی میں جائیں گے. تو ہم فوکس کریں گے ہیومن. ٹھیک ہے، جسٹ ہیومنس کو. ہمیں اینیملس پہ نہیں پڑھنا، ہم نے ان کی کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکولوجی کا جو میننگ ہے وہ نفسیات ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نفسیات ہیومن میں بھی ہوتی ہے، اینیمل میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی قدرت کی جاندار چیزیں ہیں ان کی بھی نفسیات ہوتی ہے، کیونکہ جس کے اندر دماغ ہے اس کی نفسیات ہے. نفسیات کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دماغ اس کو کیا آرڈر کرتا ہے. کہتے ہیں کسی انسان کی ایک چیز اٹل ہوتی ہے، یہ بس اس کی نفسیات میں ہے. تو وہ قدرتی اس کا ایک دار و عمل ہوتا ہے اس کے دماغ کا. اور ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے برین کی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم نہیں کچھ کر سکتے کہ مطلب کوئی ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. فائن. تو اب سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ سائیکولوجی ورڈ کی میننگ آپ کو میں نے بتا دی، یہ سامنے آ گئی ہے. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. سائیکولوجی اٹ مینس نفسیات. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہمارے لیے سب سے مین چیز ہے وہ ہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف سائیکولوجی. صحیح ہے، سب سے پہلی بات کہ ڈیفینیشنز بہت ساری ہیں، کیونکہ ہر میڈیکل ڈاکٹر نے، ہر سائنٹسٹ نے جس نے سائیکولوجی کے اوپر کام کیا ہے، سائیکائٹری کے اوپر اسٹڈی کی ہے، ان کی ایک اپنا جو فائنل کنکلوژن ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ فیزیبل لگی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ہے سائیکولوجی از دا اسٹڈی آف دا مائنڈ. ٹھیک ہے، اسٹڈی آف دا مائنڈ. اٹس ویری سمپل. یہ ہمارا پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ سائیکولوجی جو ہے وہ اسٹڈی ہے، ایک طرح کی ریسرچ ہے دماغ کے اوپر. صحیح. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفسیات سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، سائیکولوجی سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ نفسیات سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح. اٹس تھاٹ، فیلنگ اینڈ بیہیویئر. آپ کا سوچنا، آپ کا محسوس کرنا اور آپ کا ریئیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی فار ایگزامپل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے یہ دیکھا ہے بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سائیکیٹرسٹ بجائے ان سے پہلے کچھ بیماری پوچھنے سے پہلے یا ان کا مسئلہ پوچھنے سے پہلے ان سے بات چیت کرتا ہے ڈفرینٹ طرح کے موضوعوں پہ، ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس پہ. کیونکہ ان کے آنسر سے وہ یہ جج کرتا ہے کہ اس کی نفسیات کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا برین کا کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیا ریئیکٹ کر رہا ہے. اور اس کی بھی بہت بڑی فلسفی ہے کہ نفسیات کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک فلسفی کا ایک ٹاپک ہے سائیکولوجی کا. تو ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، ہم جسٹ بیسک چیزیں سمجھ کے اور فائنل اپنے ڈیزائن لاز کے اوپر آئیں گے کہ آگے کیا ہے. صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں آگے بات کرنے سے کہ یہ ایک آؤٹ لائن تھی جو میں نے آپ کو پہلے پرووائڈ کی تھی. اس میں ہمارا انٹروڈکشن تھا فرسٹ واٹ از سائیکولوجی، بریف، ایتھکس، کلچرل ایستھیٹکس اینڈ مورل.
ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم پہلے تھوڑی بہت بات چیت کر سکے ہیں، کلاس میں کر چکے ہیں، لیکن ابھی میرے لیے یہ تھا کہ ایز اے نوٹ آپ کے ایگزامینیشن کے لیے یہ آپ کے پاس موجود ہو ریسرچ، کہ آپ کو فائنل ایزی ہو ایگزامینیشن میں لکھنا. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے نوٹس یہی ہیں، آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے، دین آپ نے سمجھ کے جو فائنل آپ نے ایگزامینیشن میں پرفارم کرنا ہے اکارڈنگ دیز لیکچرس. اوکے. تو ابھی ہماری بات ہو رہی ہے واٹ از سائیکولوجی بریف، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اٹس تھاٹ فیلنگ اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. سائیکولوجی از اے اسٹڈی آف دا مائنڈ، اٹس تھاٹ فیلنگ اینڈ بیہیویئر. کسی کا بھی سوچنا، کسی کا محسوس کرنا، کسی کا بھی ریئیکٹ کرنا. اسٹڈی آف دا مائنڈ، دماغ جو بھی اسٹڈی برین کی ہے، دماغ کی جو اسٹڈی ہے، اس کا کیا سوچنا ہے، کیا فیل کرنا ہے، کیا ریئیکٹ کرنا ہے، اٹس اے سائیکولوجی. فائن. اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہو کہ یہ چیز نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ ایستھیٹک. اب ایستھیٹک پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے کہ ایستھیٹک کا مطلب ہے جمالیاتی. اٹ مینس اب پہلی قدرت کی کیا تخلیق ہے؟ دنیا کائنات. سیکنڈ تخلیق اس کی کیا ہے؟ انسان، بشر. ٹھیک ہے. پھر جب اس نے انسان کے اندر دماغ دیا تو دماغ دینے کے بعد اس نے اس کو جج کرنا اسٹارٹ کیا، اس نے سوچنا اسٹارٹ کیا. جیسے میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ تھاٹ فیلنگ اینڈ بیہیویئر. جب اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے محسوس کرنا شروع کیا انسان نے، جب اس نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا تو اس نے ایستھیٹک کے اوپر سوچا. ٹھیک ہے. اب ایستھیٹک کی میننگ کیا ہے؟ جمالیاتی. اس کو آسان طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں تو حسن. ٹھیک ہے. حسن، بیوٹی. مطلب جمالیات اس بیوٹی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ ایک حسین، ہم کہتے ہیں یہ بہت حسین ہے، اور یہ ورڈ ہم بہت زیادہ ریگولرلی یوز نہیں کر رہے ہوتے. اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں حسین ہے. حسین اٹ مینس کہ اٹ مینس ایکسٹریملی وہ چیز بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتا ہے ایستھیٹک، جمالیاتی حسن. ایستھیٹک کا میننگ ہے جمالیاتی حسن. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آتا ہے؟ جب ایک انسان کے پاس دماغ ہے، وہ دنیا میں ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو وہ پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا، وہ چیزوں کو اب جج کر رہا ہے، کلرز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس میں اٹریکشن میں اس کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو وہ اٹریکٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو اٹریکشن جو ایستھیٹک ہے وہ قدرتی، جتنی بھی آپ دنیا کائنات میں چیزیں دیکھو گے جو قدرت کی بنائی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو ایستھیٹک دکھے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کسی گارڈن میں جائیں، کسی فلاورز کو دیکھیں، اگر گرین ریڈ روز ہے، ریڈ روز کے نیچے گرین لیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن فار ایگزامپل یو امیجن ریڈ روز کی جگہ پہ گرین روز ہوتا اور نیچے سے لال پتے ہوتے، ریڈ لیوز ہوتے، تو وہ کیسا لگتا؟ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہو؟ ایک چیز عجیب لگ رہی ہے سننے میں نا، کہ وہ بہت عجیب لگتا. تو جو قدرت کا ایستھیٹک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایستھیٹک ہے، جو گاڈ کا ایستھیٹک ہے، وہ پرفیکٹ ہے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ امپرفیکٹ ہے. یہ کیسے ہوا؟ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، نیچر ایستھیٹک پہ غور و فکر کریں، تو ہمیں کوئی بھی آپشن ایسا نہیں ملے گا کہ ہم کہیں کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے. آسمان بلو ہے، آسمان بلیک ہے، آسمان نیوی بلو ہے، آسمان وائٹ ہے، لیکن اگر آسمان پنک ہو جائے، آسمان یلو ہو جائے، آسمان ریڈ ہو جائے، تو کیا فیل آئے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ فیل کرنے میں ہی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ واٹ از اٹ مین. صحیح. تو ایستھیٹک جو ہے حسن ہے. اب وہ ایستھیٹک ہمیشہ آپ کو نیچر میں ملے گا. جو بھی نیچر کی چیز ہوگی، انسان ہے، انسان کو آپ دیکھو گے. اب میرا ناک ہے، یہ ناک یہاں نہ ہو، کہیں اور جگہ پہ ہوتا میرے باڈی پہ، تو کیا فیل آتی؟ ٹھیک ہے. تو جو خدا کی جو ایستھیٹک ہے، جو گاڈ نیچر ایستھیٹک ہے، اٹس اے پرفیکٹ. تو ایستھیٹک اٹ مینس حسن، جمالیات. ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ از دیٹ ہمارا جو ہے، اچھا اس کے بعد سب سے پہلے آ جاتا ہے کلچر. اب دنیا میں ہزاروں کلچرز ہیں، لاکھوں کلچرز ہیں. ہر کلچر کے لوگوں کا ایک اپنا رہن سہن ہے، اپنا کھانا پینا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنا چلنا پھرنا ہے. ان کی اپنی پرفارمز ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے کلچر کے خود پرفارمر ڈفرینٹ طرح کے ہیں. ہم کبھی بھی کسی کے کلچر کو نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی تہذیب ہے. اچھا، سب سے پہلے واٹ از دا میننگ آف کلچر؟
یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں جیسے آپ کو کلیئر ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی بعد میں کوئی اس مس انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے کہ یہ میننگ تو اس کی ادھر کوئی اور بتائی جا رہی ہے. تو میں نے یہ ٹیپ سارے اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کلیئر ہو جائے. کلچر اٹ مینس ثقافت، ٹھیک ہے، تہذیب، ثقافت. اب ثقافت کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اف آئی ایم پنجابی، میں پنجابی اگر ہوں تو میرا جو کھانا ہوگا گھر کا، میرے گھر کی جو لینگویج ہوگی، میرے گھر کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، میری کچھ ایسی ثقافتی کھانے ہوں گے، پہننا ہوگا، کپڑے ہوں گے جو میری آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. کلچر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بنتا ہے. میں کدھر بھی چلی جاؤں لیکن میں اگر اپنے کلچرل کپڑے پہنوں گی تو لوگ مجھے بھلے مجھ سے بات نہ کریں، میری آواز نہ سنیں، مجھے دور سے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ مجھے پنجابی لگ رہی ہے، یا یہ مجھے سندھی لگ رہی ہے، یا مجھے پٹھان لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ کے گھروں میں جو کھانے بنتے ہیں وہ اگر کوئی باہر کا بندہ آ کے کھائے تو اس کو کھانے کے بعد کوئی ایسا ٹیسٹ آئے وہ کہے کہ یہ تو مجھے پنجابیوں کا ٹیسٹ لگ رہا ہے. صحیح ہے. تو اٹ مینس کلچر کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی رہن سہن سے فیل آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارا موسٹلی جو سٹیز بن ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی جو ریولیوشن اتنا زیادہ ماڈرن آ گیا ہے، تو ہم جسٹ ایزیسٹ لائف کے پیچھے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ انوالو ہوں، اور جو ہماری ثقافتی چیزیں ہیں، تہذیبی چیزیں ہیں، ان کو ہم پیچھے چھوڑیں. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں میں بہت زیادہ لوگ محنت کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رکھنی ہوتی تھی. دیٹس وائی. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ اگر اندر انٹیریئر میں گاؤں میں چلے جاؤ، کدھر بھی چلے جاؤ، آپ وہاں پہ دیکھو گے تو لوگوں نے ان چیزوں کو برقرار رکھا ہے. ہم کوئی چیز گھر میں بنا رہے ہوں گے تو وہ تھرو مشینس ہم 5 منٹس میں وہ پروسیس کر لیں گے. اگر ہم گاؤں میں جا کے وہی چیز کا پروسیس دیکھیں تو وہ 2 دن پہلے سے ہو رہا ہوگا، 10 گھنٹے اس میں لگ رہے ہوں گے. کیوں؟ بیکاز دے نو اباؤٹ دیئر لائک ایک بڑا جو ایک اپنا ایک ہوتا ہے نا، جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ برقرار رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے. تو کلچر سے آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طبقے سے، بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو. صحیح. اس کے بعد ہمارا 4 آ جاتا ہے ایتھکس. ٹھیک ہے. اب ایتھکس کا میننگ کیا ہے؟ ایتھکس اٹ مینس اخلاقیات. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم آ کے دیکھ لیتے ہیں. ایتھکس اٹ مینس اخلاقیات. ٹھیک ہے. اخلاقیات کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا ایستھیٹک، پھر بتایا آپ کو کلچر. کلچر سے آپ کے پاس آتی ہیں ایتھکس، اخلاق. ٹھیک ہے. آپ کا جو باہر کا آپ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو آپ اب دوسروں کے سامنے سرو کر رہے ہوتے ہو، جس طرح سے آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہو، جس طرح لوگوں کے ساتھ آپ چل گھوم رہے ہوتے ہو، جو آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی طرح پہ، فرینڈس میں، فیملی میں، آفس میں، آؤٹ سائڈ، کہیں پہ بھی آپ کا وہ اخلاق شو کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہیں جاؤں، یا فار ایگزامپل آپ کہیں جائیں، تو آپ کے ساتھ ایسے کافی لوگ ہوں گے جو ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ڈفرینٹ طرح سے چل رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، اور ان کا اخلاق کہتے ہیں ایک بڑی ایک کہی ہوئی بات ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا جو اندر آپ کے جو اخلاقیات ایک پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کے کلچر سے آتی ہے، وہ آپ کے گھر سے آتی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. صحیح ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے ایک سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ سائیکولوجی کو اسٹڈی کر رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایستھیٹک، قدرت کا حسن سمجھنا، گاڈ ایستھیٹک. ٹھیک ہے. دین کلچر. پھر کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا تب تو وہ اکیلا تھا. آہستہ آہستہ اس کی فیملیز بنی، اس کی آگے پاپولیشن بڑھی، اس نے اپنے گھر بنائے، دین انہوں نے رہنا سیکھا، پھر ان کی اپنی کاسٹ بنی، پھر ان کے کلچرز ڈیولپ ہوئے، پھر ان کے اپنے شہر ڈیولپ ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے اخلاق کدھر سے آئے؟ ان کی فیملیز بیک گراؤنڈ سے آئے. صحیح ہے. تو آپ کا جو ریئیکٹ ہے، کبھی بھی یہ نیڈ نہیں پڑتی ہے کہ ہم کسی سے بات کریں، اس کے آنے سے، اس کی پریزنس سے ہمیں فیل آ رہی ہوتی ہے از اٹ گڈ اور بیڈ.
اگر آپ کو ایتھکس سمجھ آ رہی ہوں گی، اگر آپ کو پتہ ہوگا. کافی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو دے آسک ویئر آر یو فرام، ویئر آر یو فرام. کیوں؟ بیکاز دے نو دیٹ کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی ضرور. اور یہ کوشچن وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت زیادہ ویل ایکسپیرینسڈ، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایتھکس اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، دس ون. صحیح. اگر کسی بات میں بھی کنفیوژن ہو یو کین کامنٹ بلو. اوکے ناؤ فائنل ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ اچھا ایتھکس آپ نے دیکھ لیا. اچھا ایتھکس کے بعد ایک آتا ہے ورڈ مورل ویلیوز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. مورل ویلیوز ہے اخلاقی قدر. اچھا ایتھکس تھا اخلاقیات. اخلاقیات سب کے اندر ہوتے ہیں، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے، جو اس کا کلچر ہوتا ہے، اس میں اخلاقیات ڈیولپ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ لوگ بڑے پرفارمر ہوتے ہیں اس چیز میں. آپ بعض دفعہ دیکھو گے، آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشلی ان ڈراماز اور اینی مووی، کہ بہت سارے ایسے جب گاؤں کے لوگوں کی کوئی ایسا سین ہوتا ہے یا موویز دکھائی جاتی ہیں تو اس میں ان کے اصول پرست لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اخلاق میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ہی پکا رکھنا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا مورل ویلیو کیا ہوتا ہے؟ آئی ہیو اے پکچر، لیٹ می اوپن اٹ. ہیئر از سوری ہیئر از دا پکچر. اوکے سو مورل ویلیو ہے ورچوز آف لائف. ورچوز آف لائف. اب ورچوز آف لائف میں کیا ہوتا ہے؟ کائنڈنیس، ریسپیکٹ، ہیوملٹی، ہونیسٹی، ہارڈ ورک، رسپانسبلٹی، لائلٹی، پیشنس. اب اس میں آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھو گے کوئی نیگیٹو ورڈ یوز ہو رہا ہو اس سرکل میں. نمبر ون از کائنڈنیس. اب اس میں اندر لکھا ہوا ہے، نیچے آپ کو شاید نہیں دکھ رہا ہو، لیٹ می زوم اٹ، 1 منٹ. ہیئر از اٹ. اچھا کائنڈنیس ریڈیٹس پازیٹیوٹی اینڈ گڈنیس. ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی کا ایک چارم اور اس کی اچھائی. ٹھیک ہے. ریسپیکٹ سیلف اسٹیم ڈپینڈس اے لاٹ آن ہاؤ یو ریسپیکٹ یور سیلف. اچھا فرسٹلی سب سے پہلے دوسروں کی عزت کرنے سے پہلے اپنی عزت کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اگر آپ کو اپنی عزت نہیں کرنا آتی، آپ کبھی کسی اور کی ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیزیں جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ تھوڑا اس پہ تھوڑا سوچو گے تو آپ کو اپنے بڑوں میں یہ چیزیں لگیں گی، جو آپ کے بہت پاسٹ میں جو بڑے گزرے ہیں، جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہو، جو آپ کی اوریجنلٹی آپ کی جو ہے، وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دکھیں گی. ٹھیک ہے. تو ریسپیکٹ سیلف اسٹیم ڈپینڈس اے لاٹ آن ہاؤ یو ریسپیکٹ یور سیلف. اٹس ویری امپورٹنٹ. صحیح. تھرڈ ون از ہیوملٹی. بینگ ٹو سیلف کنزیومڈ کین بی ٹاکسک. اوکے بہت زیادہ کنزیومڈ ہونا آپ کو ٹاکسی کر دیتا ہے. صحیح. تو پلیز اپنے آپ کو بینگ اے ہیومن لوگوں کے لیے ایک لو سمبل بنائیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ اپنی انسلٹ کریں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کریں، اپنے آپ کو کنفیوز کریں. نو. اگر آپ کو فرسٹ یہ چیز کائنڈنیس، ریسپیکٹ، ان دو چیزوں میں آپ سچے ہوں گے تو تھرڈ ون از ہیوملٹی. آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ اور رائٹ. فائن. اچھا فورتھ ون از ہونیسٹی. کین ارن یو ٹرسٹ اینڈ اے گڈ پرسنالٹی. ہونیسٹی اٹ مینس سچائی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ سچائی کیا چیز ہے تو آپ اعتبار جیت سکتے ہو اور اچھی شخصیت بن سکتے ہو. فائن. ففتھ ون از ہارڈ ورک. گیٹ دا بیسٹ ریزلٹس وتھ ہارڈ ورک فار یور گولس. اوکے اگر آپ مضبوطی سے چیزوں کو سمجھ رہے ہو، محنت سے اپنا کام کر رہے ہو تو آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے اپنے گولس میں. اپنے ایک گول بنائے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ بننا ہے، اگر آپ ہارڈ ورک کرو گے تو دین یو اچیو اٹ. فائن. ریسپانسبلٹی. بی ریسپانسبل اینڈ ہینس دا ون پیپل کین ٹرسٹ اینی ڈے. فائن. اچھا دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے ڈسکرائب کر رہی ہوں کیونکہ اٹس ویری نیسسری فار گڈ لیونگ. صحیح. اٹس یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں پتہ چلیں، میں بھی آپ کی لائف میں کچھ اچھی چیزیں آ جائیں. تو رسپانسبلٹی از مین بی رسپانسبل اینڈ ہینس دا ون پیپل کین ٹرسٹ اینی ڈے.
رسپانسبل جو انسان ہوتا ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، جو ذمہ داری اپنی پرفارم کرنے میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہے اور مجھے کرنا ہے، تو آپ بھلی کسی کے لیے کوئی ایسے کام نہ کرو، لیکن آپ جب رسپانسبلٹی اپنا کام رسپانسبلٹی سے کرو گے جو آپ کو سونپا ہوگا، تو آپ کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن آپ کو لوگ اعتبار کر سکتے ہیں، ہر دن آپ پہ لوگ اعتبار کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ پرفارم کرنے کی نیڈ نہیں ہے، جسٹ آپ نے اپنا ایک ڈائریکشن دیکھنا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. صحیح ہے، اپنا سرکل کو اسٹرانگ رکھنا ہے، دین آپ نے باہر کیا ہو رہا ہے اٹ ڈزنٹ مین. اوکے جی. دس ون از لائلٹی. لائلٹی گینس یو ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ آف ادرس. اوکے، اعتبار جیتنا، لوگوں کی عزت کرنا، ٹھیک ہے، دوسروں کی عزت کرنا. تو لائلٹی اٹ مین سچائی. گینس یو ٹرسٹ، اعتبار جو ہے، جب رسپانسبلٹی آپ پرفارم کرو گے تو یہ چیز آپ آٹومیٹیکلی گین کرو گے، کیونکہ لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے کہ یس ہی از اے جینیئن پرسن. اٹس ویری ٹرو، اور یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. فائن. لاسٹ ون از پیشنس. اوکے، اٹس ویری نائس. آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دیٹ. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں سرکل کے اوپر. پھر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. کائنڈنیس، اٹس ہمبل، بہت زیادہ آپ سمجھو چیزوں کو اور اپنا کائنڈ رکھو، لوگوں کی مدد کرو، ٹھیک ہے. ریسپیکٹ، اپنی عزت کرو، دین آپ کی دوسرے لوگ عزت کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی عزت بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، لوگوں سے عزت مانگنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہم بس لوگوں سے عزت مانگیں اور بس. لیکن ہم اپنی ایکچوئل فارم کو بھول جاتے ہیں کہ ہم پہلے ہماری عزت ہم نے سمجھنی ہے، دین ہم لوگوں سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. ہیوملٹی، دینا سیکھیں، بینگ ہیومن، ٹھیک ہے. آنیسٹی، سچائی، ٹرسٹ اینڈ اے گڈ پرسنالٹی. ہارڈ ورک، رسپانسبلٹی، لائلٹی، پیشنس. اوکے، پیشنس کیا ہے؟ جب آپ یہ سب چیزیں پرفارم کرتے ہو تو آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، پیشنس رکھنا ہوتا ہے. کی فار ایوری تھنگ یو اچیو ان لائف. نیچے اس میں باٹم میں لکھا ہوا ہے کی فار ایوری تھنگ اینڈ اچیو ان لائف. اس کے لیے آپ کو پیشنس کی نیڈ ہے، صبر کی، ٹھیک ہے. یہ آپ کا سارا سائیکل کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو سارا آپ کا سائیکل ہے، ورچوز فار لائف، یہ آپ کا سارا سائیکل کاؤنٹ ہوتا ہے مورل ویلیو میں. اور ان ساری چیزوں کی جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی، آپ کو ہر جگہ پہ نیڈ پڑتی ہے. آپ کے گھر میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں، اینڈ آپ کے آگے والی لائف میں، پروفیشنل، ٹھیک ہے. اگر آپ کا سب سے مین تھنگ آپ کا ایستھیٹک، آپ کا غور و فکر آپ کا ایستھیٹک پہ ہوگا کہ خدا نے جو تخلیق کیا ہے وہ ایکچوئل پرفیکٹ ہے، اس پہ آپ سوچو گے. سیکنڈ، تھرڈ، اس کو کھول لیتے ہیں. فرسٹلی ایتھکس، ایستھیٹکس، کلچر اور مورل ویلیوز، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم نے آپ کو ایستھیٹک بتایا تھا، پہلے مجھے ایتھکس بتانا تھا، سوری یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ایستھیٹک کیا تھا؟ جمالیات، حسن، قدرت کا حسن. اس کے اوپر غور و فکر آپ کرو گے تو یو کین رائٹ واٹ یو تھنک. صحیح. تو یہ آپ نے اس پہ سوچنا ہے، یہ کیا چیز ہے ایستھیٹک. سوچنا ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کھول کے رٹا مارنا ہے. غور و فکر کرو، جو چیزیں رب نے بنائی ہیں اس کے پیچھے سوچو کہ اگر گلاب کا پھول لال ہے اور اس کے پیچھے ہرے پتے ہیں، روز از ریڈ اینڈ باٹم از گرین لیوز، بٹ اگر جو پھول ہے وہ وائٹ ہوتا اور نیچے سے کالے پتے ہوتے، پھر لیوز ہمیشہ میجورٹی ہم نے دنیا میں دیکھیں گرین ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی کنٹراسٹ ہوتی ہے، ہر کلر کے ساتھ اس کی کنٹراسٹ بنتی ہے. اب یہ ہم ابھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے، گاڈ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اس کو خبر تھی کہ کیا کنٹراسٹ کس کے ساتھ رکھنی ہے. تو اس کے پیچھے آپ نے غور و فکر کرنا ہے، ایستھیٹک کے پیچھے، ٹھیک ہے. دس ون، سوری، ایستھیٹک، جمالیات، حسن، ٹھیک ہے، گاڈ ایستھیٹک. سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا ایتھکس، اخلاقیات، جو آپ کا ایکچوئل اخلاق ہے. تھرڈ، کلچرل. یہاں پہ تھوڑا آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، پر جو چیزیں میں نے آپ کو پریویس بتائی ہیں پلیز ان کو آپ فالو اپ کیجیے گا، اس پروسیس کو. سائیکولوجی، ایستھیٹک تھا، دین کلچر تھا، دین ایتھکس تھا، دین مورل ویلیوز تھا، ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا انڈرسٹینڈنگ رکھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ کمبائن بن کر کے پھر ہم فوکس کریں گے جب ہمیں تھوڑا سمجھ آ گیا کہ انسان نے کیسے سوچنا ہے.
اب میں جیسے سوچ رہی ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بھی ایسے سوچو، ہر بندہ ایسے سوچے، نو. میرا پرسیپشن، میرا وے آف تھنکنگ ایسا تھا، اس لیے میں نے اس کو ایسے سمجھا، اینڈ دین میں نے آپ کو یہ چیز کنورٹ کی، آپ کو بتائی، آپ کے جو ڈیفائن، آپ کے لیے جو ایزی ورڈ مجھے سمجھ آئے اس میں نے آپ کو ڈیفائن کی. ٹھیک ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ واٹ از سائیکولوجی، اس کو آپ نے اس ڈیفینیشن کو، اور یہاں پہ جو اس کے کی ورڈ لکھے ہوئے تھے، دے آر ویری انٹرسٹنگ، تھاٹ، فیلنگ اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. سوچنا، محسوس کرنا اور ریئیکٹ کرنا کیا چیز ہے. یہ آپ نے کوئی پڑھنا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی نوٹس کھول کے پڑھو، آپ جسٹ سوچو اس بات کے اوپر. سائیکولوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ، اٹس تھاٹ، فیلنگ اینڈ بیہیویئر، جسٹ اتنا، دس ون، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ڈیفینیشن آپ نکالو گے وہ آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور کسی کی جو بھی جس کی ہوگی وہ اس کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کی سیم ہو. اس کو آپ کیا ڈیفائن کر رہے ہو، یہ آپ کا ٹاسک ہے، اس چیز کو سمجھ کے کیا ڈیفینیشن ڈیفائن کر رہے ہو. اوکے جی. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ یہاں پہ ہے ایستھیٹک. پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، یہ آئی ایم سوری، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ایستھیٹک کیا تھا؟ جمالیات، حسن. آپ نے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ گاڈ ایستھیٹک کیا ہے. گاڈ ایستھیٹک ان نیچر، نیچر میں کیا چیزیں ہیں. اب نیچر میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لینڈسکیپس بھی ہیں، دنیا ہے، پوری کائنات ہے. اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا کہ آسمان بلو ہے، وائٹ ہے، اس کے کلر جو تبدیل ہوتے ہیں، نیوی بلو ہے، وہ ٹونز میں کیوں، ہیوز میں کیوں تبدیل ہوتا ہے. اچانک سے وہ یلو ہو جائے، اچانک سے وہ شاکنگ پنک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہیوز جو بنائے ہیں، وائٹ سے لے کے پورے دن میں آسمان وائٹ سے لے کے بلیک تک جاتا ہے، دین پھر وائٹ سے لے کے بلو کے ٹونس میں، ٹنٹس میں آ کے دین پھر بلیک پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو رب کی، جو خدا کی، گاڈ کی، اللہ کی جو ایک حسن ہے سوچنے کا، کنٹراسٹ رکھنے کا، بنانے کا، وہ اس سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنی سوچوں کی ایک حد تک، سوچنے کی حد تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تھرڈ تھنگ میں نے آپ کو بتائی، کلچر، ثقافت، تہذیب کیا ہے. یہ آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ مے بی سم ہاؤ آپ کے لیے یہ کوشچن آئے کہ ڈیفائن اینی کلچر، وائی دے فالوز دیئر پنچولیٹی اینڈ رولس. اس چیز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اینی کلچر، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پنجابی ہے تو اس کا ڈریس آپ ڈیفائن کر رہے ہو، یا اس کا آپ کھانا پینا ڈیفائن کر رہے ہو. ایسی ایکچوئل چیزیں ایسی کیا ہیں ان کے پیچھے، ان کی وہ ریسرچ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جتنا آپ ریسرچ کرو گے آن گوگل، اور اس کے بعد اس پہ سوچو گے، اینڈ دین اپنے ورڈس میں لکھو گے، وہ آپ کی اپنی بات ہوگی، اور وہ یہ آپ کے لیے بینیفیشن ہوگی فار ان ایگزامینیشن ان فیوچر. اوکے. فورتھ تھنگ از دیٹ، کلچر کے بعد ہم نے کہا تھا ایتھکس. صحیح. ایتھکس، اخلاقیات، جو آپ کے کلچر سے آپ کے پاس ڈائیورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے انسان ہیں آپ، کس طرح سے آپ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہو چیزوں کے اوپر. پھر ہم نے دیکھا مورل ویلیوز. مورل ویلیوز اٹ مینس اخلاقی قدر. ٹھیک ہے. اخلاقی قدر میں نے آپ کو یہ سائیکل دکھایا کہ ورچو آف اور لائف. اخلاقی قدر مطلب پرفارمنگ کے لیے آپ نے ڈیسٹینیشن کے لیے، فائنل ڈیسٹینیشن کے لیے آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ تھی. صحیح ہے. تو یہ سمپلی ایک 4 چیزیں ہیں. لیٹ می اوپن دس. اوکے. واٹ از سائیکولوجی. نمبر 2 ایستھیٹک. نمبر 3 کلچر. نمبر 4 ایتھکس. اینڈ نمبر 5 مورل ویلیوز. ٹھیک ہے. لیٹ می ٹائپ ویلیوز. ٹھیک ہے. تو دس ون از 1 2 3 4 5. اوکے. اٹس فائنل. اوکے جی. اب یہ جو آپ کا سب چیز ہے، اس چیز کو آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے سمجھنا ہے، اور اٹس ویری سمپل. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رٹا نہیں مارنا. یو ناٹ نیڈ اینی نوٹس اور اینی اسپیشل کوئی ایسی چیز ہے، کوئی کنفیوژن ہے. مجھے نہیں لگتا آپ کو یہ دیکھنے کے بعد کوئی کنفیوژن رہے گی. دس از فار یو آل. صحیح. میں اگر کوئی ایسے نوٹس ہوتے، کوئی چیز ہوتی، اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اور میں اس میں آپ کو پھر نہیں سمجھا پاتی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا. ابھی یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد
آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہو تو پلیز مجھے ڈن کر کے کمنٹ بلو میں میسیج ضرور کیجیے گا. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے وہ بھی بتائیے گا, ہم اس پہ پھر بات چیت کریں گے. اٹس فائن. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں, لا آف گیسٹلٹ, ڈیزائن انڈرسٹینڈنگ, کلر انڈرسٹینڈنگ, پرسیپشن انڈرسٹینڈنگ, دین پرسیپشن, ایلیوژن. ایلیوژن از ویری امپورٹنٹ ان ٹیکسٹائل ڈیزائن. ٹھیک ہے, تو اس پہ بات چیت ہم نے کرنی ہے. جیسے جیسے مجھے ٹائم ملا, جیسے جیسے میں ڈیفائن کر پائی, تو آئی ول بی کم بیک. اوکے, ہوپ یو آل کین انڈرسٹینڈ اٹ آل ٹاپک اینڈ لیکچر. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے ضرور انفارم کیجیے گا واٹ یو انڈرسٹینڈ اینڈ ایزی اور ناٹ. دین ہم اس کو پھر چینج بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگر بہت زیادہ ہو گیا تو ہم کم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.